السلام علیکم. لو از فار ایور بائی سایہ ناز. قسط نمبر 17. عجیب شخص تھا جو ساتھ دے کے چھوڑ گیا. وہ لمبی ہجر کی ایک رات دے کے چھوڑ گیا. مجھے یقین تھا کہ سایہ بن کے ٹھہرے گا، مگر وہ دھوپ میں بس ساتھ دے کے چھوڑ گیا. یہ کیسی جیت ہے اور جشن کیوں مناؤں میں؟ وہ اپنے آپ کو ہی مات دے کے چھوڑ گیا. یوں ہار کر بھی کوئی جیت کیسے جاتا ہے؟ وہ سوچنے کو یہی بات دے کے چھوڑ گیا. وہ چاہتا تو یہ دل توڑ کر چلا جاتا، مگر وہ دل کو ایک جذبات دے کے چھوڑ گیا. خزاں میں بھی نظر آنے لگی ہے ہریالی، وہ موسموں کو بھی سوغات دے کے چھوڑ گیا. لگا گیا پھر ایک زخم و محبت میں، غموں سے وہ مجھے نجات دے کے چھوڑ گیا. تلاش یاد میں پھرتا رہے گا جو اپنے حصے کی حیات دے کے چھوڑ گیا. انتصار کو حویلی آئے 3 دن ہو گئے تھے. اس نے ان دنوں 1-2 بار زرلش سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود. وہ اب اس رات کے واقعوں کے اپنا وہم گردانے لگا تھا. اس نے شالہ سے بھی سلسلے میں بات کی، مگر کچھ حاصل نہ ہوا. جانے کیا سچ تھا اور کیا وہم. آج ان لوگوں کے اپنے گاؤں واپسی تھی. خائستہ صبح سے تیاریوں میں لگی تھی. ابھی وہ نبیشہ کو دودھ پلا کر لٹانے کے بعد اس کے کپڑے سمیٹ رہی تھی جب پریشان حال زرلش اس کے کمرے میں چلی آئی. خائستہ نے ایک خیر مقدمی مسکان کے ساتھ اس کا استقبال کیا تھا. وہ بستر پر بیٹھ کر نبیشہ کو اپنی گود میں لے کر اچھالنے لگی. ایک یہی کام تو وہ بہت شوق سے کیا کرتی تھی. دھیان سے اس نے ابھی دودھ. خائستہ کی بات منہ میں ہی تھی کہ نبیشہ نے سارا دودھ زرلش کے اوپر الٹ دیا تھا. زرلش نے اسے بستر پر لٹاتے اپنے لباس کو دیکھ کر عجیب عجیب منہ بنانے شروع کر دیے تھے. کچھ بعید نہ تھا کہ وہ رو بھی پڑتی. خائستہ نے ایک بے بس نظر ان دونوں پر ڈالی کہ پہلے کس کو سنبھالے. زرشالہ اسپتال میں تھی اور شاہزیب کی بیوی اس وقت خمیلی میں موجود ہی نہ تھی. خائستہ نے کچھ سوچتے ہوئے نبیشہ کو ملازمہ کے حوالے کیا کہ وہ اس کے کپڑے بدل دے، اور خود اپنی ایک قمیض تھام کر زرلش کے لیے غسلخانے کی طرف بڑھ گئی. زرلش قد کاٹ میں اس کے خائستہ کے بقدر ہی تھی، سو اس نے اسے اپنا ہی ایک لباس پہنا دیا تھا. اس کام سے فراغت کے بعد خائستہ نے زرلش کو اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے کا کہا، مگر وہ ایک بار پھر دھلی دھلائی نبیشہ کو گود میں لے کر بستر پر چڑھ گئی. ملازمہ کو ان دونوں کا خیال رکھنے کا کہہ کے وہ نہانے کے لیے غسلخانے کی طرف بڑھ گئی. ملازمہ کچھ دیر تو ان دونوں کے پاس بیٹھی رہی، مگر پھر جانے کسی کام سے یوں ہی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی. انتصار جس وقت کمرے میں داخل ہوا تو نبیشہ سو چکی تھی، جبکہ زرلش سنگار میز کے سامنے قدرے جھک کر یوں ہی بے مقصد باری باری اس کے تمام دراز کھنگال رہی تھی. اس کا دوپٹے میں چھپا وجود اس کے بالوں کا رنگ چھپا گیا تھا، یا پھر آنے والا ان کے رنگ سے اچھے سے واقف تھا. دلوں کے حال تو اوپر والا ہی بہتر جانتا ہے. زرلش جو نیچے جھکی ایک دراز میں رکھا عطر لگا کر دیکھ رہی تھی. اپنے گرد بازوؤں کا حصار کھینچتا محسوس کر کے وہ کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی، مگر تب تک انتصار اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتے اس کی گردن میں منہ چھپا کر آنکھیں موند چکا تھا. اتنے دنوں سے میں حویلی میں ہوں، مگر تمہارے ساتھ تنہائی کے لمحات ہی میسر نہیں آتے. جانتی ہو کہ میں ہر وقت تمہاری قربت میں بہکنے کا متمنی ہوں، اسی لیے یوں گریز برت کر مجھے مزید تڑپاتی ہو تم. انتصار نے اس کے کان کے قریب اپنے ہونٹ رکھتے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی تو زرلش کے چہرے کے تاثرات یکلخت تبدیل ہوئے تھے. خوف کی جگہ حیرانی نے لے لی تھی. انتصار نے اب اس کے کان کی لو کو اپنے ہونٹوں کا لمس عطا کیا تھا. اس سے پہلے کہ وہ مزید پیش قدمی کرتا، غسلخانے کا دروازہ کھلا تھا. اسی پر انتصار نے بھی اپنے خسار میں مکید وجود کا چہرہ دیکھنے کی چاہ میں سامنے لگے آئینے پر نگاہ دوڑائی تو مگر مطلوبہ صورت سے بے یقینی سے خود کو دیکھتی کچھ فاصلے پر نظر آئی. انتصار کے بازو یکلخت سمٹے، مگر کسی کے کچھ بھی کہنے یا پوچھنے سے پہلے ہی خاموش کھڑی زرلش کے وجود میں حرکت ہوئی. اس نے یکدم چیخنا شروع کر دیا تھا. انتصار نے ایک گنگ نظر اس پر ڈالی جو چیختے ہوئے اپنا دوپٹہ نیچے پھینک کر اپنے بال نوچنے لگی تھی، اور اگلے ہی پل اس نے خائستہ کی جانب دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے انتصار، کیا آپ نے مجھے پہچانا ہی نہیں؟ خائستہ اس سے یہ پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی زرلش نے ہذیانی انداز میں چیختے انتصار کی طرف اشارہ کیا اور بلند آواز بولنے لگی، یہی تھا، یہی تھا، اس نے مجھے نکالا تھا اس رات حویلی سے، یہی تھا وہ. زرلش کی بات پر خائستہ ٹھٹک کر رکی، جبکہ انتصار نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا، مگر زرلش ان دونوں کے بیچ آ گئی. کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا غلطی تھی میری؟ تم نے مجھے برباد کر دیا. زرلش کے چیخنے کے باعث نبیشہ بھی جاگ کر رونے لگی، مگر کوئی اس کی طرف متوجہ ہی نہ تھا. خائستہ تو بس تنگ نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی جو اس کے شوہر کا گریباں تھامے سوال کر رہی تھی، کیوں کیوں کیوں؟ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ تم نے میری زندگی برباد کر دی تمہاری وجہ سے. وہ اونچا اونچا بول رہی تھی جب انتصار نے اپنے گریباں سے اس کے ہاتھ پڑے جھٹکے تھے. کچھ بھی میری وجہ سے نہیں ہوا، تم نے خود مجھ سے مدد مانگی تھی، میں نے تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی. انتصار کی بات پر خائستہ نے منہ پر ہاتھ رکھا، جبکہ اس کے جھٹکا دینے پر پیچھے کو لڑکھڑا کر گرتی زرلش کی شور کی آواز پر کمرے میں آتے اور سامنے سہارا دے کر کھڑا کیا تھا. زرلش اپنا چہرہ مسلتے مزید اونچی آواز میں بین ڈالنے کے انداز میں چیخنے لگی. حویلی کے تمام مکینہ اپنے ٹھکانوں سے نکل کر اس کمرے کا رخ کرنے لگے تھے.
یہ کیا کہہ رہے ہو تم انتصار؟ زلیش کو تم لے کر گئے تھے حویلی سے؟ کمرے میں آتے شہباز نے وہاں موجود تمام نفوس کے ذہن میں ابھرتے سوال کو الفاظ دیے تھے۔ اس کے پیچھے آتی زلیخا نے سب پر ایک نظر ڈالتے بستر پر دراز ہوتی ہوئی نبیشہ کو اپنی آغوش میں لیا تھا۔ ماں کے پلو سے لگی افگینیں بھی نبیشہ کو بہلانے کے چکر میں ماں کی مدد کرنے لگی تھی۔ اسے علم نہ تھا کہ اسے اب سالوں یہ کام کرنا تھا۔ میں زبردستی نہیں لے کر گیا تھا بلکہ اس کی مدد کی کوشش کی تھی۔ تمہارے زرشالہ کے کمرے میں کی جانے بعد میں اس کے کمرے کی طرف آیا۔ باخدا تمہاری طرح مجھے بھی علم نہیں تھا کہ کون سی لڑکی کس کمرے میں ہے۔ میرا مطمع نظر صرف یہ تھا کہ اسامہ کی آمد سے قبل اسے کوئی نقصان نہ پہنچے، مگر اس نے یوں التجا کی کہ میں اپنے گاؤں واپس جاتے وقت اسے ساتھ لے گیا، اور راستے انتصار بول ہی رہا تھا کہ چیختی ہوئی زرشالہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، میں اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، بلکہ یہ مجھے زبردستی لے کر گیا، مجھے اپنی خواہش کا نشانہ بنایا، میری زندگی برباد کر دی اس نے۔ زرلش کی بات پر سب کو ایک پل کے لیے سانپ سوکھ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیوں مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ انتصار نے اس پر جھپٹنا چاہا، مگر اسامہ نے آگے بڑھ کر اسے پیچھے کھینچ لیا، جبکہ شہباز کا دل ابھی بھی یہ سب ماننے سے انکاری تھا۔ میں الزام نہیں لگا رہی، تم نے ہی کہا تھا نا کہ تم زرشالہ پسند آ گئی تھی، مگر شہباز نے اسے نکال کر کے اچھا نہیں کیا، تم موقع ملتے ہی۔ زرشالہ کے نام پر انتصار نے خود کو چھڑاتے ایک زوردار تھپڑ زرلش کے منہ پر دے مارا۔ وہ تیورا کر گری تو اس کا سر بیڈ سے جا لگا تھا۔ بکواس کر رہی ہے یہ شہباز، میرا یقین کرو۔ انتصار نے اپنے قدم پیچھے لیتے شہباز کو پکارا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا، جبکہ اسامہ خون خوار تیور لیے اس کی طرف بڑھا، مگر نبیشہ کو گود میں لے کر کھڑی زلیخا نے اسے بازو تھام کر روک لیا تھا۔ انہیں نہ جانے کیوں لگا کہ اس سب میں کچھ حصہ من گڑت ہے۔ انتصار کے اعلیٰ کردار کی وہ قائل تھیں کہ وہ ایک عرصہ سے شہباز کے ساتھ ادھر آ رہا تھا، تو پھر غلطی کہاں ہوئی؟ وہ سوچ رہی تھی کہ ایک انسان یکدم کیسے اتنا بدل سکتا ہے، یا پھر وہ شروع سے نقاب اوڑھے ہوئے تھا۔ جو بھی ہو، یہ سب بہت تکلیف دہ تھا۔ اب یہ بھی کہہ دو کہ میرے اندر جو زندگی پل رہی ہے وہ بھی۔ زرلش کی بات کو انتصار نے ایک بار پھر ٹوکا تھا۔ چپ، ایک دم چپ، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ خائص، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ انتصار نے گرجدار آواز میں اسے خاموش کرواتے اپنے رخ خائستہ کی طرف موڑا، جو کہ مادر مہر کے ساتھ لگی سسک رہی تھی۔ جہاں داد اور رکزئی اور جہاں زیب اور رکزئی کسی جرگے میں شمولیت کے لیے کسی دوسرے قبیلے میں گئے ہوئے تھے، سو وہ لوگ تاحال اس سب سے بے خبر کے تھے۔ شاہ زیب بھی اپنی بیوی کو اس کے میکے سے لانے کی غرض سے حویلی میں موجود نہ تھا، ورنہ معاملہ اب تک شاید اس سے بھی زیادہ بگڑ گیا ہوتا۔ آپ میری بات کا یقین کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ زرلش زمین سے اٹھ کر شہباز کے سامنے آ کر گڑ گڑانے لگی۔ اس کا گمسم حالت میں ملنا، اس کی خاموشی، اسے لے کر انتصار کی قرید، انتصار کے چھونے پر اس کا اپنے حواسوں میں واپس آنا، یہ سب شہباز کو پہلے ہی الجھائی دے رہا تھا، اور اب زرلش کا اس حال میں اس کے سامنے آ کر اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش اسے مخمصے میں ڈال گئے تھے۔ شہباز اس کی پیشانی سے لکیر کی صورت بہتے خون سے نظریں ہٹا کر خائستہ کو قائل کرنے کی کوشش میں لگے انتصار کی جانب نگاہ کی، اور وہ پھر کچھ بھی کہے بنا کمرے سے نکل گیا تھا۔ شہباز! اسامہ کی پکار پر انتصار بھی پلٹ کر دیکھا۔ شہباز کو کمرے سے نکلتا دیکھ کر وہ بھی اس کے پیچھے لپکا۔ اسامہ نے بھی تیزی سے اس کی تقلید کی تھی۔ ان کے نکلتے ہی روتی ہوئی خائستہ نے بکھری ہوئی حالت میں کھڑی زرلش کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ ابھی جو تم نے کہا، اس کے سوال کے مکمل ہونے سے پہلے ہی زرلش نے اسے جواب دے دیا تھا، وہ سب سچ ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے زرلش ایک بار پھر وہی سب دہرانے لگی جو اس نے کچھ دیر پہلے کہا تھا، اور وہاں موجود تمام خواتین ہنگیش پرندہ سی اسے سن رہی تھیں۔ کسی کو بھی کوئی سوال کرنے کا خیال ہی نہ آیا تھا۔ خائص، اسے بھوک لگی ہے۔ زرلش خاموش ہوئی تو زلیخا بنا کسی تعصب کے رو رو کے ہلکان ہاتھوں نبیشہ کو لے کر اس کے پاس آئی تھیں۔ انہوں نے اسے اس کی گود میں رکھنا چاہا، مگر وہ ہاتھ بڑھا کر انہیں ایسا کرنے سے روک گئی تھی۔ ادی مشرا، جب تک اس کے باپ کی بے گناہی ثابت نہیں ہو جاتی، میں اسے اپنا دودھ نہیں پلاؤں گی۔ خائستہ کی بات پر زلیخا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پاگل مت بنو خائستہ، یہ تمہاری بھی بیٹی ہے، اور ویسے بھی مجھے اس لڑکی کی باتوں پر ذرا یقین نہیں ہے۔ زلیخا کے کہنے پر زرلش عجیب انداز میں دیکھتے روتے ہوئے بھائی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آپ اس کی باتوں کو جھٹلا کر مجھے ثبوت لا دیں تو میں اسے دودھ پلا دوں گی، ورنہ یہ آج سے بس اپنے باپ کی ہی بیٹی ہے۔ خائستہ کی بات پر اس کے ساتھ بیٹھی مادر مہر نے بھی اسے سمجھانا چاہا، مگر اس کی ایک ہی رات تھی۔ ان دونوں کے باری باری سمجھانے پر بھی اس کی ہاں نہ میں نہ بدلی تھی۔ تھک کر زلیخا نے اسے تازہ دودھ ہی پلا دیا تھا۔ اس دن کے بعد نبیشہ نے اپنی ماں کو زندہ ہوتے ہوئے بھی کھو دیا تھا۔ بسام تیز رفتاری سے ہائلیکس سڑک پر دوڑا رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گاڑی کی رفتار مزید بڑھ رہی تھی۔ 23 سال پہلے اس کمرے میں جو کچھ ہوا وہ 8 سالہ بسام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور وہ اتنا بھی چھوٹا نہ تھا کہ آسانی سے سب بھول جاتا۔ سو اس قصے کا بہت سا حصہ آج بھی اس کی یادداشت میں محفوظ تھا، اور جو اس نے آج دیکھا اس نے اس کی ہستی کو ہی لا کر رکھ دیا تھا۔ بسام! جب وہ رفتار خطرناک حد سے بھی تجاوز کرنے لگی تو نبیشہ نے بے ساختہ اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے پکارا، مگر اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہ تھی۔ اسے انتصار، بدلہ، خائستہ کی نفرت اور آج کی ملاقات سب بھول گیا تھا۔ اس وقت بسام کی خیریت و سلامتی سے زیادہ کسی چیز کی فکر نہ تھی۔
اسے جو اس تیز رفتاری کے بدلے داؤں پر لگی تھی۔ بسام، مجھے ڈر لگ رہا ہے پلیز۔ اسے یوں ہی گاڑی بھگاتے دیکھا نوبیشا نے اس بار قدرے بلند اور خان سے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز بسام کی سماعت سے ٹکراتے ہی اس نے یکلخت گاڑی کو بریک لگائے تھے۔ ٹائروں کی ایک تیز چڑاہٹ فضا میں گونجتے ہی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ سیٹ بیلٹ نہ بندھی ہوئی ہوتی تو ان دونوں کا ڈیش بورڈ سے تصادم لازم تھا۔ سچ شکر کہ ان کی گاڑی کے پیچھے کچھ دور تک کوئی گاڑی نہ تھی، ورنہ معاملہ کوئی اور ہی رخ اختیار کر لیتا۔ بسام نے گاڑی روک کر چند گہرے سانس بھرتے خود کو پرسکون کرنے کی ادنا سی کوشش کی تھی، ورنہ اس کے اندر ایک جوال باٹا اٹھ رہا تھا۔ آئی لو یو بسام۔ نوبیشا نے کوئی سوال جواب کیے بنا اپنی حفاظتی بیلٹ کھول کر بسام کی طرف مڑتے، اس کے بازو کو اپنی لپیٹ میں لے کر اس کے شانے پر بوسہ دیتے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ نہ اس نے کچھ دیر قبل ہوئے واقعے کی بابت کچھ پوچھا اور نہ ہی بسام اس وقت اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ نوبیشا کے گلوگیر لہجے میں کہنے پر بسام کے لبوں پر بے ساختہ ایک جاندار مسکراہٹ ابھری تھی۔ زندگی اس پل سے بڑھ کر بھی حسین ہو سکتی تھی کیا؟ بسام نے اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالے بنا ہی پوری شدت سے اس کی پیشانی پہ اپنے رکھ دیے۔ یہ اپنے اشتعال کو کم کرنے کا بہترین ذریعہ تھا۔ چند پل یوں ہی سرکے جب ان کی گاڑی کے ساتھ سے گزرتی گاڑی کے چنگاڑتے ہارن نے ان کی محویت میں خلل ڈالا تھا۔ یہ رد عمل یقیناً ان کے بیچ سڑک میں گاڑی روک دینے کی بدولت تھا۔ نوبیشا کے ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھتے بسام نے بھی بالوں میں ہاتھ پھیر کر گاڑی دوبارہ سے چالو کی تھی۔ کھانے کا کیا سوچا ہے؟ ہوٹل جا کر کھائیں یا کسی ریستوران سے کھانا ہے؟ بسام نے اپنے ساتھ نوبیشا کے بھی دھیان بٹانے کی خاطر پوچھا، ورنہ ان حالات میں بھوک کسے لگنی تھی؟ میرے خیال سے تو ونٹیج چلتے ہیں۔ وہ لوگ کلفٹن کے نزدیکی علاقے میں تھے، سو نوبیشا نے وہاں اطراف میں موجود ریستورانوں میں سے ایک کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات پر سر ہلاتے بسام نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ دونوں اب ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ گزرے لمحوں کو وہ دونوں ہی دہرانا نہ چاہتے تھے، پھر وہ اس موضوع پر آنے سے ڈر رہے تھے کہ کوئی کہیں ایسی بات نہ سامنے آ جائے جو ان کے محبوب کی تکلیف کا باعث ہو۔ لگتا ہے اس ایمبولینس میں کوئی مریض نہیں ہے، دیکھیں نا اس وقت ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے اور یہ اتنے آرام سے چل رہی ہے۔ آرام دہ ماحول میں کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ واپس ہوٹل کے لیے نکلے تو یوں ہی کوئی بات کرتے کرتے نوبیشا نے ایک دم کہا۔ وہ قریب 5 منٹ سے اس ایمبولینس کو دیکھ رہی تھی جو کسی ذیلی سڑک سے مڑ کر ان کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر چلنے لگی تھی۔ اس کے بعد کے دوران ہی وہ ایمبولینس یکلخت اپنا اندوناک سائرن بجاتی تیزی سے ان کی گاڑی کے ساتھ سے نکلی تو نوبیشا ڈر کر اچھل ہی پڑی تھی۔ سامنے بھی گردن موڑ کر اس کالے شیشے والے ایمبولینس کو دیکھتے بوئیں سکوڑی تھی۔ یا اللہ! نوبیشا نے اس کی ہیبت ناک آواز پر دہلتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ایمبولینس تیز رفتاری سے گزرنے کے بعد چند گز آگے جا کر پھر سے اپنی تیز رفتار ہلکی کر گئی تو نوبیشا کو اندیکھے ہچھے نے گھیرا تھا۔ یہ یقیناً کچھ دیر ہوئی پہلے ملاقات کا شاخسانہ ہے۔ ابھی تم نیچے ہو کر بیٹھ جاؤ نوبیشا، اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو بس اس نمبر پر فون کر کے مدد مانگ لینا۔ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچاؤ کے لیے بسام نے اسے سیٹ سے نیچے ہو جانے کا کہتے اپنا فون کھول کر اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ بسام! نوبیشا نے ڈبڈائی آنکھوں سے اسے دیکھتے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ نظریں اسی ایمبولینس پر جمائے ایک ہاتھ اٹھاتا اس کے ہونٹوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ گیا تھا۔ شش! ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مسز بسام اور اکزئی ہونے کا حق ادا کرنا ہے، اسے تسلی دینے والے انداز میں کہہ کر بسام نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے اسے نیچے جھکنے کا اشارہ کیا تھا۔ نوبیشا کے سیٹ سے اتر کر نیچے بیٹھتے بسام نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اگلے 1-2 پلوں میں اس نے اس ایمبولینس کو پیچھے چھوڑتے گاڑی کے دروازے میں بنے کھانے سے اپنا پستول برآمد کیا تھا۔ نوبیشا دنگ نظروں سے اس کے چہرے کے پتریلے تاثر ملاحظہ فرما رہی تھی۔ بسام کے آگے بڑھتے ہی ایمبولینس بھی تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ اس وقت ایمبولینس کی نقل و حرکت بسام کے شک کو تقویت دے رہی تھی۔ اس نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی مگر وہ ایمبولینس اسی رفتار سے اس کے پیچھے آنے لگی۔ ایک پل کو نوبیشا کے خوفزدہ چہرے پر نظر پڑتے ہی بسام نے اب یہ کھیل ختم کرنے کا سوچا کہ وہ اسے لے کے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس ایمبولینس نے ایک بار پھر ان کی گاڑی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو بسام نے ذرا سا شیشہ نیچے سرکاتے اس کے ٹائر پر گولی چڑھا کر اسے ناکارہ کرنے کی کوشش کی، مگر ایک دم ایمبولینس کی رفتار بڑھ جانے کی وجہ سے نشانہ خطا گیا تھا۔ بسام نے فوری شیشہ اوپر چڑھا کر رفتار بڑھا دی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی رفتار مزید بڑھ رہی تھی۔ وہ ایمبولینس بھی اسی تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ اس کے کالے شیشے کے باعث بسام یہ اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ اندر کتنے افراد موجود ہیں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے ہاتھ کے اشارے سے نوبیشا کو اپنا موبائل دینے کا کہا اور اپنے ہی نکالے گئے نمبر پر رابطہ کرنے لگا۔ دونوں گاڑیاں اب ساتھ ساتھ ہی حرکت کر رہی تھیں، بسام اور اکزئی۔ CCPO کرم ایجنسی، مجھے فوری بیک اپ کی ضرورت ہے، اپنی لوکیشن بھیج۔ بسام نے فون ملا کر ڈیش بورڈ پر رکھتے فون اٹھانے والے کو اپنا تعارف دیتے ہی مدد کا کہا۔ اس کی نظریں ان کے برابر چلتی گاڑی پر ہی تھی مگر مشکل یہ تھی کہ وہ اندر موجود نفوس کو دیکھ نہ پا رہا تھا۔ اسے فون پر گفتگو کرتے دیکھ مخالف گاڑی میں موجود افراد نے بھی اپنی معاملہ سمیٹ دینے کا سوچا تھا۔ بسام نے اپنی جانب سے اس ایمبولینس کے شیشے نیچے سرکتے دیکھا اپنی بات کے دوران ہی پستل کاٹ کرتے اپنا سر فوری نیچے کو جھکایا۔ اسی پل ایک ساتھ کئی کلیشنکوفیں گونجی تھیں۔
گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں نبیشہ کی چیخ کہیں دب گئی تھی۔ بسام کے جھکنے کے باعث وہ گولی سے تو محفوظ رہا، مگر کھڑکی کا کانچ ٹوٹ کر جا بجا اس کی کمر اور گردن کی پشت پر چبھا تھا۔ بسام نے خود کو جھٹکا دے کر اپنے اوپر گرا کانچ جھاڑنے کی کوشش کرتے ذرا سا سر اٹھا کر سامنے خالی سڑک کو دیکھتے ایکسیلریٹر پر دباؤ بڑھا کر اپنا پستول والا ہاتھ ہوا میں بلند کرتے لبی دبا دی تھی۔ گولی اس ایمبولینس کی عقبی سیٹ کی جانب لگا شیشہ چکنا چور کر گئی تھی۔ بسام تو بسام کی گردن اور پشت سے بہتے خون کی لکیروں کو دیکھتے ہی حواس باختہ ہوئی تھی۔ اس نے یکدم اٹھنا چاہا مگر بسام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے جھکے رہنے کا اشارہ کیا۔ اس دوران وہ فقط ایک لمحے کے لیے 1000ویں حصے کے لیے دشمن کی جانب سے غافل ہوا اور اس کے متمنا ہونے تک ایک گولی اس کی پہلے سے زخمی گردن سے رگڑ کھا کر وہاں سے گوشت کا ایک بڑا حصہ اڑاتی ہوئی گزر گئی تھی۔ تکلیف کا احساس دو چند ہوتے ہی بسام کی گرفت سٹیئرنگ پر ڈھیلی پڑی تھی۔ اس نے بے ساختہ بریک پر پیر رکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ حملہ آور مزید جارحیت دکھاتے، فضا میں گونجتی پولیس سائرن کی آوازیں نے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر گئی۔ بسام نے سن پڑتے حواس کے ساتھ بمشکل مسکرانے کی کوشش کرتے ایک پرامید نگاہ نبیشہ پر ڈالی جو اب سیٹ پر بیٹھتے اس کا سر اپنی گود میں رکھ رہی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے نبیشہ کو خود پر جھکتے والہانہ انداز میں سے خود کو پکارتے دیکھا اور پھر وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ شہباز اپنے پیچھے آتے انتصار اور اسامہ کو نظر انداز کے تیزی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ ایک طرف دوست تھا تو دوسری طرف ایک بے بس لاچار لڑکی۔ سب سے بڑھ کر بات اس کی بہن کے ہنستے بستے گھر کی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہ آ رہی تھی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ وہ ایک پل کو زرلش پر یقین کرتا تو برسوں کے اس دوست پر اعتماد اس کی راہ میں حائل ہو جاتا، مگر اگلے ہی لمحے انتصار کا زرلش کو حویلی سے لے جانے کا انکشاف اس کے اعتبار کو متزلزل کر دیتا۔ دماغ کہتا کہ وہ ایک بات چھپا سکتا ہے تو پھر اور بھی بہت کچھ چھپا سکتا ہے، جبکہ دل اس کے حق میں دلائل دینے لگتا۔ شہباز دوڑتے قدموں سے چلتا حویلی کے مرکزی پھاٹک سے باہر نکل آیا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کسی بھی محافظ کا پیچھے آنے سے منع کر دیا تھا۔ شہباز! انتصار اور اسامہ ایک ساتھ اسے پکارا، مگر وہ انسنی کر کے آگے بڑھتا گیا، جبکہ انتصار نے مڑ کر ضرور قہر بھر نظر سے اسامہ کو دیکھا تھا، مگر اس کا سارا دھیان دور جاتے شہباز کی طرف تھا۔ کچھ غلط ہوا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں ماروں گا، انتصار نے پلٹ کر اسامہ کی گریبان کو ایک زوردار جھٹکا دیتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا۔ انتصار! اپنے گناہوں کی فہرست کو مزید طویل نہ کرو۔ اپنا گریبان سے چھڑواتے اسامہ درستی سے کہہ کر بھاگتے قدموں سے شہباز کی طرف بڑھا تھا۔ انتصار بھی اپنی جیب تھپتھپاتے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ شہباز! میری بات سنو یار، کدھر جا رہے ہو؟ اسامہ نے دوڑ کر اس کا بازو دوپوشتوں سے جا لیا، مگر وہ ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا کر آگے بڑھتا جا رہا۔ لاشعوری طور پر اس کے قدموں کا رخ ہسپتال کی طرف تھا، شاید وہ زرد خالہ سے ملنا چاہتا تھا۔ شہباز بات تو سن یار، انتصار نے بھی دوڑ کر اس کے پاس پہنچتے منت آمیز لہجے میں کہا تھا۔ دور رہو مجھ سے۔ شہباز نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیل دیا، وہ کسی طور بھی رکنے کو تیار نہ تھا۔ انتصار اور اسامہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ وہ لوگ حویلی اور اس کے اطراف میں موجود کچھ مکانات سے کافی دور نکل آئے تھے۔ شہباز اب ہسپتال کی مخالف سمت جا رہا تھا، اس کا رخ پہاڑی کی طرف تھا۔ شاید شہباز میری بات نہیں سنو گے کیا؟ تھوڑا سا مزید چل کر انتصار نے ایک بار پھر شہباز سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اب سننے کو رہ کی کیا ہے؟ اسامہ نے انتصار کو ایک گھڑی سے نوازتے طنزیہ لہجے میں کہا تو طیش میں آیا انتصار اس کا گریبان تھام گیا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم لے کر آئے تھے نا اس لڑکی کو حویلی، اس دن پارٹی میں بھی تم ہی اسے میرے سامنے لائے تھے نا، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ انتصار نے اسے بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ یوں چیخ کر تم اپنا گناہ میرے سر نہیں تھوپ سکتے، میں اسے جہاں سے لایا تھا اس کا ثبوت بھی دیا تھا تم سب کو، مگر تم اس حویلی سے لے جانے کی کیا ترجیح پیش کرو گے؟ ہماری بہن کے ساتھ یہ بے وفائی کیوں؟ اسامہ نے اس کے منہ پر ایک حقہ رسید کر کے خود کو اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ شہباز ان لوگوں سے آگے نکل چکا تھا۔ ذلیل انسان، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ یہ سب تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہو نا، جبکہ اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ تم نے ہماری اتنی پرانی دوستی کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ میں ابھی شہباز کو سب بتا دوں گا۔ انتصار نے بھی اسے ایک ہاتھ جڑتے درستی سے کہا۔ تم مجھے دھمکی دینے کی حالت میں نہیں ہو، پہلے اپنا حساب تو چکا لو، پھر بات کرنا۔ کسی سے محبت کرنا جرم نہیں جسے تم میرا گناہ بنا کر پیش کرو گے کسی کے آگے۔ اسامہ نے اسے پڑے دھکیلتے اپنے قدم واپس شہباز کی طرف دوڑائے جو کافی آگے نکل چکا تھا۔ اس کی ذہنی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے یوں اکیلا چھوڑ دیا جاتا۔ دوستی میں دھوکے کا دکھ باقی ہر تکلیف سے بڑا ہوتا ہے۔ انتصار بھی اس سے الجھنے کا ارادہ ملتوی کرتے شہباز کے پیچھے گیا تھا۔ شہباز پہاڑی کے دامن میں جا کر رک گیا تھا۔ انتصار اسامہ کو پیچھے چھوڑتا ہانپتے ہوئے اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ اس کا پکارنا غضب ہوا اور شہباز کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا تھا۔ مار لو، جتنا چاہے مار لو، مگر میری بات سن لو، وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ تم یقین کر لو گے تو خواستہ بے راز نہیں برتے گی۔ انتصار نے اس کا ہاتھ تھام کر لجاجت آمیز انداز میں کہا تھا۔ تمہارا یقین کروں میں، جو پچھلے 4 سال سے مجھ سے چھپائے ہوئے ہیں کہ زرلش کو حویلی سے نکال کر تم لے گئے تھے؟ بلاہے شہباز کی چپ ٹوٹ گئی اور انتصار خاموشی سے سن رہا تھا۔
मैंने सबसे ज़्यादा तुम पर एतबार किया, हमेशा तुम्हारी राय को मुकद्दम जाना, और तुम मुझसे ही झूठ बोलते रहे। तुम्हारे सामने था सब कि हम कैसे जर्लिश को ढूंढते रहे हैं, मगर तुम खामोश रहे। कई बार उसामा के मुकाबले में तुम्हें तरजीह दी मैंने। वो एहतजाज करता था तो मैं रद्द कर देता। मैंने खाइस्ता के मामले में भी तुम्हें तरजीह दी, और आज मुझे शिद्दत से एहसास दिलवाया जा रहा है कि मैं और मेरा इंतखाब गलत था। शहबाज के शिकिस्त खुदा लहजे पर इंतसार का दिल दुखा था। उसने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की थी। मेरा यकीन करो शहबाज, वो लड़की झूठ उसकी बात बीच में ही काट ली गई थी। तुम इसे हवेली से लेकर गए थे या नहीं? शहबाज का लहजा एक आँच लिया हुआ था। हाँ, मैं लेकर गया था, मगर बाकी सब जो वो एक बार फिर उसकी बात अधूरी रह गई थी। जब इंतसार का एक झूठ सबके सामने आता है तो फिर उसके सारे सच भी झूठ लगने लगते हैं। क्या ये बेहतर नहीं कि हम अपना एक झूठ छुपाने की खातिर 100 झूठ बोलने के बजाय सच बोल दें? तुमने सिर्फ हमारी दोस्ती पर ही नहीं बल्कि हमारी गैरत पर भी वार किया है। उसकी सज़ा तो मिलेगी ही। जर्लिश के मुताबिक तुम जशाला, मेरी तो ज़बान ही कासिर है उस पर कुछ कहने से। तुम कैसे इतना घिस सकते हो? उसामा के बाज पुस करने पर शहबाज ने रुख मोड़कर आंखें मींच लीं। उस सरसब्ज़ पहाड़ी ने तासुफ से इन दिनों को देखा जिनकी दोस्ती को जाने किसकी नज़र लग गई थी। कमीने, जलील इंसान, ये सब तेरी वजह से हुआ है। इंतज़ार ने कहते साथ अभी जेब से पिस्तौल निकाल कर उसामा पर ताना था। इन दोनों में हाथापाई होने लगी। अचानक ही फिज़ा में एक साथ कई गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी और इन दोनों ने दंग नज़रों से शहबाज को गिरते देखा था। उसामा बेयकीन नज़रों से ख़ुद को देखते इंतज़ार को धक्का देकर शहबाज की तरफ बढ़ा था। शहबाज आंखें खोलो। उसामा ने उसका सर ज़मीन से उठाकर अपनी गोद में रखते उसका गाल थपथपाया, मगर गोली लगने के बाद गिरते वक्त उसका सर शायद किसी पत्थर से टकराया था, और यही वजह थी कि वो गिरते ही होशो आवाज़ से बेगाना हो चुका था। उसकी तरफ से जवाब ना पाकर उसने एक जहर खून नज़र घुटनों के पीछे इंतज़ार पर डाली थी। उससे एक थोड़ी ज़ोरदार ठोकर रसीद की और फिर मदद हासिल करने के ख्याल से वो कच्चे रास्ते की तरफ भाग गया था। उन तीनों को हवेली से निकले कुछ ही देर गुजरी थी जब एक मुलाजमा खाइस्ता के नाम पर आने वाली डाक लेकर उसके कमरे में दाखिल हुई, जहाँ इस वक्त खाइस्ता के साथ जुलेहा और मादर महर बरजमान थी। मुलाजमा के जाते ही जुलेहा ने लिफाफा चाक किया कि खाइस्ता तो बस सिसक ही रही थी। कागज़ के पढ़ते ही अंदर से गोया धमाका खेज़ मवाद बरामद हुआ, क्योंकि इसमें से बरामद होने वाली तस्वीरों को देखने बाद उनके चेहरे के तासुर ऐसे ही थे गोया किसी ने इनके साथ बम बांध कर उनके पड़ खच्चे उड़ा देंगे। हाँ, जर्लिश और इंतज़ार बंगश की तस्वीर इस काबिल नहीं थी कि उन्हें इसे एक से दूसरी बार देखा भी जा सकता। जुलेहा ने खाइस्ता को होशो खीज से बेगाना होता देखकर वो तमाम तस्वीरें दूसरे लिफाफे में अड़सी और आगे बढ़कर उसके हाथों से हिलाने लगी। होश में आने के बाद खाइस्ता के होंठों पर कफल पड़ गए थे। उसकी चुप उसामा की बरामद पर भी न टूटी थी। इंतज़ार ने शहबाज को गोलियां मार दी। परेशान हाल उसामा ने अपने साथी मादर महर की गोद में पनाह ढूंढते हुए इंकशाफ किया तो उन्होंने बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रखा था। वो उनकी आगोश में छुपा बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। शहबाज किधर है? जुलेहा ने ससराते लहजे में इस्तफसार किया था। वो अस्पताल में है, तरह दाद और बाबा खान उसके पास हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि शहर वाले अस्पताल ले जाएं। आप दुआ करें कि वो ठीक हो जाए। उसामा की वजाहत पर मादर महर का चेहरा जर्द पड़ा था। जशाला किधर है? हमें अस्पताल ले चलो। जशाला के जिक्र पर उसामा चौंका था। जशाला हवेली नहीं आई? उसामा ने गोया खुद कलामी की थी। जब शहबाज को लेकर अस्पताल पहुंचे तो अमले ने बताया कि वो हमारे आने से आज बहुत घंटा पहले ही वहाँ से निकल चुकी थी। उसामा की वजाहत पर जुलेहा ने नफ़ी में सर हिलाते एक मुलाजमा को आवाज़ देकर जशाला की आमद की बाबत दरियाफ़्त किया तो उसने उसकी हवेली में गैर मौजूदगी की तस्दीक कर दी थी। जब मैं मदद लेकर शहबाज के पास पहुंचा तो इंतज़ार वहाँ नहीं था, वो भाग गया। कहीं उसने? उसामा की अधूरी बात पर जुलेहा ने मुंह पर हाथ रखा, जबकि मादर महर भी एक तरफ लुढ़क गई थी। जुलेहा एक मुलाजमा को खाइस्ता और बच्चों की निगरानी पर मामूर करती। उसामा के साथ मादर महर को लेकर उजलत में अस्पताल रवाना हो गई। जल्दी में वो उन तस्वीरें वाले लिफाफे को इधर ही भूल गई थी जो 9 साल उसामा और ज़ैनी देखने के बाद इंतज़ार बंगश के हर एक नक्श को अपने जहन में महफूज कर लिया था। उसकी परवरिश का कमाल था कि उसे इतना अंदाज़ा ज़रूर था कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि इसी वजह से उसकी अजीज़ा जान फुप्पो और दादी बेहोश हुई थी। सो अपनी उम्र के मुताबिक अपनी सोच का इस्तेमाल करते उनकी तस्वीरों को खाते में जलती आग में झोंक आया था। उसे इल्म ही ना था कि उसने इंतज़ार बंगश की बेरारवी का सबसे बड़ा सबूत मिटा डाला था। दूसरी तरफ उसामा अस्पताल पहुंचकर एक बार फिर जशाला के बारे में मालूम करने के बाद नाकामी की सूरत में गुस्से से बिखरा हुआ इंतज़ार की तलाश में निकल गया और रास्ते में ही उसकी गाड़ी खाई में जा गिरी थी। वो खाई इतनी गहरी थी कि उन्हें उसामा की लाश तक ना मिल सकी थी। खान हवेली पर एक साथ कई मुसीबतें वारिद हुई थी, जहाँ ज़ेब और अगज़ई जवान बेटे की मौत की खबर पर दिल का दौरा पड़ने से उसके पीछे ही अपने खाल के हकीकी से जा मिले थे। शहबाज एक तवील ऑपरेशन के बाद कोमा में जा चुका था। शाहज़ेब और अगज़ई इंतज़ार को तलाश करना चाहता था, मगर वादी में सूरत हाल ऐसी ना थी कि वो सब छोड़कर कहीं निकल पाता। शहबाज की बेहोशी के 5 माह तवील माह
ان سب نے کانٹوں کے بستر پر گزارے تھے۔ بنگش قبیلے والے خود انتصار کی گمشدگی سے حیران تھے اور زلیخا کی زبانی سارا قصہ جان کر انہوں نے بھی چپ سادھ لی کہ اورکزئی خاندان کی حالت زار ان سے پوشیدہ نہ تھی۔ وہ سبھی اپنے تئیں انتصار کو تلاش کر رہے تھے، مگر اسے جانے آسمان نکل گیا تھا یا زمین کھا گئی تھی جو اس کا سراغ ہی نہ ملا تھا۔ تفتیش کرنے پر پتہ چلا کہ وہ اسلام آباد میں اپنا سارا کاروبار بھی اس واقعے سے کچھ دن پہلے کسی کو بیچ چکا تھا۔ اس سارے قصے میں ایک اہم بات زرشالہ کی بھی اپنے بیٹے سمیت حویلی سے غیر حاضری تھی۔ وہ اسی دن سے غائب تھے جس دن سے یہ سارا فساد اٹھا تھا۔ حادثہ تو اس سب سے نیم پاگل ہو چکی تھی۔ وہ چیخنے لگتی تو چیخے جاتی اور اگر چپ کرتی تو حویلی میں کئی دنوں تک اس کی آواز کوئی نہ سن پاتا۔ زلیخا نے نبیشہ کی تمام تر ذمہ داری اٹھا لی کہ حادثہ اسے دیکھتے ہی آپے سے باہر ہو جایا کرتی تھی۔ شہباز ہوش میں آیا تو کئی دن تو سارے نقصانات جاننے کے بعد اس نے خاموشی کی ردا اوڑھے رکھی اور پھر ایک دن اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے کسی کو بھی اس قصے کو دہرانے سے منع کر دیا تھا۔ اپنے دوستوں اور زرشالہ سے منسلک ہر چیز اس نے اپنے بیرونی کمرے میں رکھوا کر اسے مقفل کر دیا تھا اور پھر کئی سالوں تک وہ دروازہ نہیں کھلا تھا۔ ایک دن نبیشہ نے شہباز کو اس کمرے سے نکلتے دیکھا اور اس کے اندر تجسس نے سر ابھارا اور وہ اس کمرے کا راز جاننے کے لیے کوششیں کرنے لگی جس کا اختتام اس کی اور بسام کی شادی پر ہوا تھا۔ اور آج جب وہ لوگ اپنے دشمن کے اتنے قریب تھے تو وہ لوگ بھی وہاں سے نکل سیدھا اسپتال جا پہنچے تھے۔ اللہ نے شاید ظالم کو کچھ اور مہلت دے دی، مگر اب اس کی رسی کھینچنے کا وقت قریب ہی تھا۔ اس وقت سالگرہ کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ انتصار بنگش کچھ انچاہے مہمانوں کی رخصت لیتے ہی خاصا پرسکون ہو چکا تھا۔ ایک مینام کا ہی وجود تھا جو اسے چبھ رہا تھا کہ وہ اس ماضی سے واقف تھے، مگر ایک ضروری فون کال کر کے وہ بیوی اور بیٹی کی طرف واپس مڑا تو مصطفیٰ لاڈ سے ضد کر کے اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگی۔ باپ بیٹی کے رقص نے حاضرین کو پرجوش سا کر دیا تھا۔ ہر طرف ایک ہاہاکار مچی تھی۔ مینام پرتپش نگاہوں سے منظر دیکھ رہے تھے جبکہ اس کا ذہن کچھ دیر پہلے ہی بسام اور انتصار بنگش کی گفتگو میں ہی الجھا تھا۔ وہ تازہ دم ہونے کے لیے واش رومز کی طرف گئی تھی جب واپسی پر ایک الگ گوشے میں ان دونوں کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ بسام نے شاید اسے کسی بیرے کی مدد سے اس طرح بلوایا تھا کیونکہ جس وقت وہ حویلی سے وہاں سے گزرنے والی تھی تو انتصار بنگش بسام سے اس کا تعارف مانگنے پر اپنے بلائے جانے کا مقصد پوچھ رہے تھے۔ مسٹر بنگش، میرا تعارف آپ کی ہی سوچ سے اوپر کی چیز ہے، مگر آپ کو میں بہت اچھے سے پہچان چکا ہوں۔ بسام کے لہجے میں ایک تپش سی تھی جس کی آنچ ایک 2 گز کھڑی مینام نے یہاں تک محسوس کی تھی۔ جانے کیوں وہ وہاں سے ہل نہیں پائی۔ ان دونوں فوس نے بھی یا تو اس کا وہاں رکنا محسوس ہی نہ کیا تھا یا پھر جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ مینام کے نزدیک اس کی ایک تیسری وجہ بھی تھی اور وہ یہ کہ اس کی موجودگی ان کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتی تھی۔ مسٹر، میرے پاس آپ کی پہیلیاں بوجھنے کا وقت نہیں ہے، سیدھے سے بات کریں، آپ کو جو بھی کہنا ہے، انتصار بنگش نے بیزاری کا تاثر دیتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر سیدھی بات کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قریب 23 سال پہلے جب آپ وادی کرم میں تھے تو آپ کے 2 دوست، بسام کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بیچ میں کاٹ دی گئی تھی۔ کون ہو تم؟ انتصار بنگش نے تیز لہجے میں استفسار کیا تو بسام کے لہجے لبوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ ابھری کہ انتصار نے اسے جھٹلایا نہیں تھا۔ بندے کو بسام اورکزئی کہتے ہیں۔ ہمایوں اورکزئی تو یاد ہوں گے آپ کو۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتا دوں کہ شہباز اورکزئی کو چاچا خان کہتا ہوں میں۔ یاد ہے شہباز اورکزئی، آپ کے بہترین دوست، وہ دوست جس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا تھا آپ نے، بلکہ چھرا نہیں گولیوں سے ان کا جگر چھلنی کیا تھا آپ نے۔ بسام کا استہزائیہ لہجہ یہاں تک آتے غیظ و غضب میں ڈلا تھا۔ انتصار بنگش بھی دنگ نظروں سے بسام کو دیکھ رہا تھا جس کے گڑھے مردے اکھاڑنے پر ان کے گھر کی بنیادیں ہل جانی تھیں۔ پتہ نہیں کیا اول پھول بکے جا رہے ہو، میں کسی شہباز کو نہیں جانتا، بہتر ہے تم اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کرو۔ انتصار بنگش نے خود کو سنبھالتے اس بار ترشی سے کہا کہ اپنے تئیں اس نے اپنے گناہوں کا کوئی ثبوت ہی نہ چھوڑا تھا۔ جانتے تو ہم نہیں تھے آپ کو مسٹر بنگش، آپ کے بیٹے کا احسان ہے مجھ پر، سو اس وقت آپ کو یوں ہی چھوڑ رہا ہوں، مگر یہ مت بھولیں کہ آپ میرے گھیرے میں ہیں۔ بیٹے سے یاد آیا، کیا وہ جانتا ہے آپ کا اصل؟ بسام کی بات پر انتصار بنگش بھی طیش میں آیا تھا۔ لڑکے، میرے بیٹے کو اس سب میں نہ لاؤ، تم اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ ادھر کا رخ مت کرنا، مگر انجام بہت برا ہوگا۔ انتصار نے اس کی بات کا کسی خاص اصل لیے بنا اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہا تھا۔ مسٹر بنگش، اب مجھے دھمکی دینے کی حالت میں نہیں ہے، میرے زبان کھولتے ہی آپ کی عزت کی دھجیاں بکھیر دی جائیں گی۔ بسام نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ میرا ایک نام ہے اس شہر میں، کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا، سو تمہارے لیے اچھا ہے کہ تم اپنی جان بچا کر بھاگ نکلو۔ انتصار نے اسے سنگین نتائج کی دھمکی دینا چاہی تھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑی مینام کو اپنے قدموں پر کھڑے رہنا مشکل لگا۔ وہ شخص کتنی دیدہ دلری سے یوں اپنے جرائم کا اعتراف کر رہا تھا۔ مینام لڑکھڑاتے قدموں سے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ وہ دونوں یوں سینے پر ہاتھ باندھے بات کر رہے تھے کہ دور سے دیکھنے والا یہی سمجھتا کہ وہ دوستانہ گفتگو کر رہے ہیں۔
یہی وجہ تھی کہ گوئنگ کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا، سوائے انعام کے جو وہاں سے ہٹ چکی تھی۔ مسٹر، میں چاہتا تو میں ابھی اسی وقت اپنی پوری پہچان کروا دیتا، مگر آپ کو پہچان میں اب ایک ہی بار کرواؤں گا۔ رہی بات یقین کی، تو مجھے بس ایک بار آپ کی بیوی سے بات کرنی پڑے گی اور پھر آپ کی سچائی سب کے سامنے ہوگی، وہ یقیناً آپ کی اصلیت۔ بسام چاہتا تو ایک جھٹکے میں اپنے عہدے کے بل پر اسے زیر کر لیتا، مگر یہ کھیل اپنے حساب سے کھیلنا چاہتا تھا۔ میری بیوی کا نام بھی لیا اپنی زبان سے تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہاری نسلیں یاد کریں گی۔ احتساب مگر نے اس کی بات کاٹ کر تیش سے کہتے اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا چاہا تو بسام بیچ راہ میں اس کے ہاتھ جھٹک گیا۔ میری نسلوں کا تو نہیں پتہ، مگر تم میری پشتوں کے قرضدار ضرور ہو، اور وہ وقت دور نہیں جب قرضدار واپسی کے تقاضے کے لیے تمہارے سامنے موجود ہوں گے۔ آئندہ میرے ساتھ بات کرتے وقت اپنے ہاتھوں اور غصے پر قابو رکھنا، اور اپنی ہی تکلیف میں اضافہ کرو گے۔ اور جسے تم اتنے درلے سے بیوی کہہ رہے ہو، اسے تمہارے کھیل کا علم ہے یا اسے بھی بے خبری کی مار ماری ہے؟ خیر جو بھی ہے، جلد ہی پتہ چل ہی جائے گا۔ ابھی کے لیے چلتا ہوں کہ مجھے احسان فراموش پسند نہیں، مگر کل ہم ضرور ملیں گے اور پھر ہم حساب کتاب کی بات کریں گے۔ بسام نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرنے کے ساتھ اس کی کوٹ سے نادیدہ گرد جاری تھی۔ وہ واپسی کے پلٹ گیا تو احتساب مگر نے یوں سر جھٹکا گویا اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ اس نے تپتی نگاہوں سے بسام کی پشت کو گھورتے اپنی جیب سے فون نکالا تھا۔ انعام کے بارے میں سوچنا بھی اس نے گوارا نہ کیا کہ وہ تو اس کے خیال سے ڈر کر وہاں سے جا چکی تھی، مگر بعض اوقات حد سے زیادہ بڑا اعتماد بھی انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ بات سنیں۔ بسام لمبے لمبے دگ بھرتا باہر کی طرف جا رہا تھا جب ایک نسوانی پکار پر وہ چونک کر پلٹا اور اپنے پیچھے انعام کو دیکھتے اسے حیرت نے گھیرا تھا۔ بسام نے ابرو جھکا کر اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ میرا نام انعام اسامہ اورکزئی ہے۔ یہ تعارف ہرگز ایسا نہ تھا کہ بسام اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا۔ چند پل بعد انعام نے اسے جو کچھ بتایا تھا اس کے بعد اسعاد کا دل چاہا کہ وہ حال میں موجود شخص کے بارے میں چیخ چیخ کر سب کو بتا دے، مگر وہ اپنے طریقے سے شخص کے نپٹنا چاہتا تھا۔ آپ ابھی یہیں رکیں اور کوشش کریں کہ آپ کی واپسی اسعاد کے ساتھ ہو۔ آپ کا اکیلے جانا کسی طور خطرے سے خالی نہیں ہے۔ مجھے ابھی نکلنا ہے، زندگی رہی تو کل آپ سے تفصیلی ملاقات ہوگی۔ بسام نے اسے ہدایت دیتے اجازت چاہی کہ وہ نبیشہ کو سب سے دور رکھنا چاہتا تھا، سو اسے اس کے انتظار بنش کی نظروں میں آنے سے پہلے یہاں سے نکلنا تھا۔ یہ کھیل بسام کی سوچ سے بھی بڑھ کر چالاکی سے کھیلا گیا تھا اور اب اس کا توڑ بھی اسی طریقے سے کرنا تھا۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ انعام نے اس کی بات پر بھی ساختہ اسے دبا دی تھی۔ بسام آمین کہتا ایک بار پھر اسے اندر جانے کی ہدایت دے کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ہاتھ سے پتھریلے تھے۔ اس کی بات مانتے انعام اندر کی طرف واپس مڑ گئی تھی۔ بعض اوقات زیادہ سوچنا بھی انسان کے لیے مضر صحت ہوتا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اسعاد کے اپنے پاس آ کر بیٹھنے پر وہ اس کی آواز سنتے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی تھی۔ سر، کیا آپ مجھے کسی کے ساتھ گھر بھجوا سکتے ہیں؟ میرا سر چکرا رہا ہے، سو میں شاید گاڑی نہ چلا پاؤں۔ اس کی بات کو سرے سے ہی نظر انداز کرتے انعام نے نکاح زدہ لہجے میں کہا تو اسعاد جو اسے حساب کتاب کی نیت سے آیا تھا وہ سب بھلا کر فکر مندی سے گویا ہوا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ کچھ کھایا آپ نے؟ میں آپ کے لیے جوس منگواتا ہوں۔ اسعاد نے اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر بیارے کو ہاتھ کے اشارے سے جوس لانے کا کہا اور بے چینی سے اس کی طبیعت دریافت کرنے لگا۔ یہ سچ تھا کہ انعام اس وقت واقعی بہت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ یوں لگ رہا کہ جیسے اس کی آنتیں ابل کر باہر آ جانا چاہتی ہوں۔ میں بس گھر جانا چاہتی ہوں۔ انعام نے سن پڑتے اعصاب کے ساتھ اسے درخواست کی تھی۔ بس یہ جوس پی لیں تو پھر چلتے ہیں۔ انعام نے منع کرنا چاہا مگر اس کے اصرار پر اسے جوس پیتے ہی بنی تھی۔ میں مام کو بتاؤں؟ انتصار و مصفا ابھی محو رقص تھے، سو اسعاد اسے زردش کو بتانے کا کہہ کر اس جانب بڑھ گیا۔ انعام نے بمشکل کرسی کا سہارا لے کر خود کو چکراتے سر سمیت زمین بوس ہونے سے بچایا تھا۔ تھوڑے حواس بحال ہونے پر اس نے ایک جلملاتی نظر بے فکری سے ناچتے باپ بیٹی پر ڈالی اور تنفس سے رخ موڑ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ پولیس کے جائے وقوع پر پہنچنے کے قریب 5 منٹ بعد ایک ایمبولینس بھی وہاں آ چکی تھی۔ بسام کو اس میں منتقل کروانے کے بعد نبیشہ بھی اس کے ساتھ ہی سوار اسپتال کی طرف بڑھ گئی۔ ایمبولینس چلنے سے پہلے ایک اہلکار نے اس کا بیگ اور بسام کا فون اس کے قریبی سیٹ پر رکھ دیا تھا۔ وہ تھوڑا سا آگے کو جھک کر بیٹھتے ایک ہاتھ سے بسام کا سر پڑتا ہاتھ تھامے دوسرا اس کے دل کے مقام پر رکھے ہوئے تھی۔ اس کی دھڑکنوں کا اتار چڑھاؤ نبیشہ کی سانسوں کی روانی میں انتشار کی وجہ تھا۔ اس کی ہر مدھم پڑتی دھڑکن نبیشہ کی سانسیں اکھیڑنے لگتی اور ان کا واپس اسپتال پہ آنا نبیشہ کی سانس بحال کر دیتا تھا۔ زندگی اور موت کے بیچ جھولتے وہ لوگ کچھ ہی دیر میں اسپتال پہنچ چکے تھے۔ بسام کو مرہم پٹی کے لیے آپریشن تھیٹر کے اندر لے جایا گیا تو اسے لگا کہ جیسے وہ جان کنی کے مراحل میں داخل ہو گئی ہو۔ بظاہر بسام کے زخم اتنی شدید نوعیت کے نہیں تھے، مگر اس کے بدن سے جا بجا بہتا خون کی نبیشہ کے حواس معطل کرنے کو کافی تھا۔ چند پل یوں ہی غائب دماغی کی کیفیت میں بیٹھے رہنے کے بعد نبیشہ کا دھیان حویلی والوں کی جانب مڑ گیا اور وہ لوگ بھی شاید انہی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ سو اس کے کسی سے بھی رابطہ کرنے سے پہلے بیک وقت اس کا اور بسام کا فون بول اٹھا تھا۔
اپنے نمبر پر سہیم اور بسام کے فون پر شہباز کی کال دیکھ کر سن بیٹھی نبیشہ کے اعصاب پر جمی دھند چھٹنے لگی تھی۔ فون ایک تواتر سے بجے جا رہا تھا۔ نبیشہ یکٹک انہیں دیکھے گئی اور پھر یک اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ اس نے جھلملاتی آنکھوں کے ساتھ دونوں نمبروں پر ایک ساتھ رابطہ بحال کر کے فون سپیکر پر ڈال دیا کہ اسپتال کی سرد و تاکید راہداریاں اسے خوفزدہ کر رہی تھیں۔ شہباز اور سہیم کی آواز ایک ساتھ وہاں چھائی خاموشی میں تاش برپا کر گئی تھی۔ وہ دونوں ہی ان دونوں کو پکار رہے تھے اور نبیشہ بہتی آنکھوں کے ساتھ اس سے ان کی آواز سن رہی تھی۔ نبیشہ خود پر اختیار کھوتے اس کی ایک بلند سی سسکاری اس بار ان دونوں کے ایک ساتھ اسے پکارنے کا سبب بنی اور اسی پل انہیں ادراک ہوا کہ وہ رو رہی تھی۔ اس وقت دو فون ایک دوسرے سے منسلک تھے۔ نبیشہ کیا ہوا چندا؟ گڑیا بسام کدھر ہے؟ ان دونوں نے ایک جیسے سوال کیے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ سہیم نے اسے چندا کہا تھا جبکہ شہباز نے اسے گڑیا کہہ کر پکارا تھا۔ بسام اندر ہیں، انہیں چوٹ لگی ہے، آپ آ جائیں۔ ان دونوں میں سے کسی کو بھی مخاطب کیے بنا نبیشہ نے اطلاع دیتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس بار ان دونوں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ لوگ خود ہی متعلقہ افراد سے رابطہ کر لیں گے۔ کچھ دیر رو چکنے کے بعد نبیشہ کو نہ جانے کیوں آساد کا خیال آیا تھا۔ اس نے بسام کا فون کھولتے اس میں سے مطلوبہ نمبر نکال کر فون میں ملایا تھا۔ جانے وہ دشمن کو جان بچانے کے لیے بلا رہی تھی یا دوست کو دشمنی نبھانے کے لیے؟ جاری ہے، جلد ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ۔ اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔